السلام علیکم. ریسرچ میتھڈس کا آج ہم 8واں لیکچر شروع کر رہے ہیں. اس لیکچر کا ٹاپک ہے ریویو آف لٹریچر. دی اسمپشن از دیٹ نالج جو ہے وہ گرو کرتا ہے. نالج ہم ایکیومولیٹ کر رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ سائنٹیفک میتھڈ کی ایک کریکٹرسٹک ہی یہ تھی کہ دا نالج جو ہے وہ ایکیومولیٹ ہوتا ہے، گرو کرتا ہے. ہم اپنی ریسرچ کے ساتھ جو نالج کریٹ کر رہے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا کنیکشن ہم پچھلی جو آج تک اسٹڈیز ہوئی ہیں اپنے ٹاپک کے حوالے سے اس کے ساتھ اس کا کنیکشن جوڑیں. تو ہم یہی کہ اسمپشن ہماری یہی ہے کہ نالج جو ہے وہ گرو کر رہا ہے، اور اس جو ریزروائر آف نالج ہمارے پاس آتا ہے یا ہماری جو پوسٹیریٹی ہے ہمیں ملتا ہے، پوسٹیریٹی سے ملتا ہے، اس نالج کو ہم استعمال کرتے ہیں. سو وہ نالج جو گرو کر رہا ہے، جو ایکیومولیٹ کر رہا ہے، اس نالج سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم فائدہ کیا اٹھاتے ہیں؟ اس سے ہم بہت سارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں. اس بیک گراؤنڈ کے حوالے سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ وی ٹرائی ٹو ریڈ ادر پیپلز ریسرچ ورک. وہ ان کی جو فائنڈنگز ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسے ہم لرن کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جو ہماری فائنڈنگز ہیں ان کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں. ان کی فائنڈنگز کو کسی اور کی فائنڈنگ کے ساتھ ہم کمپیئر کر سکتے ہیں. جو پہلے کام ہوا ہے اس کو ہم ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کو ہم ریپلیکیٹ بھی کر سکتے ہیں. اب یہ ریپلیکیٹ کریں گے تو اس صورت میں کریں گے کہ اگر ہمارا اس سے کوئی ایک تو ہے کہ ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں، اس لیے شاید ہم اس کو ریپلیکیٹ کریں گے، یا ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک تھیوری جو ایک جگہ پہ ڈیولپ ہوئی ہے، جو ایک ریسرچ ایک جگہ پہ ہوئی ہے، ہم اس کو ایک نئی سچویشن میں ریپیٹ کر کے دیکھیں گے کہ کیا وہاں کی فائنڈنگز جو ہیں کیا یہاں بھی اسی قسم کی فائنڈنگ مل سکتی ہیں. مثال کے طور پر کہ لیٹس سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریل آرگنائزیشن میں ورکرز کا ایک اسپیشل اپروچ ہے ود رسپیکٹ ٹو دیئر سیٹسفیکشن. کیا اسی قسم کی چیز کیا ہم ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن میں آ کر بھی ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں؟ وہاں پر تو ورکرز ہیں، یہاں پر ہم سیٹسفیکشن دیکھیں گے ایکیڈیمک انسٹیٹیوشن میں، تو مے بی ورکرز کی بات کر رہے ہیں تو ہم امپلائیز کی بات کریں گے. امپلائیز ہیں تو وہ ٹیچرز ہیں. اب ٹیچرز کی ایک لیول ہے، ورکرز کی اپنی لیول ہے. اب ورکر ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس لیول کا ورکر ہے، لو لیول کا ورکر ہے یا اس سے ہائر لیول کا ورکر ہے. تو ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے، یا پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس تھیوری کو ہم جو پرانی اس کو ہم چیلنج بھی کر سکتے ہیں. تو چیلنج کرنے کے لیے بھی ہم اسے ریپلیکیٹ کریں گے. اور آبویسلی جب ہم تھیوری کو چیلنج کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ تھیوری اور ریسرچ کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، تو آبویسلی جو نیو فائنڈنگز آئیں گی اس سے ہو سکتا ہے پہلی تھیوری جو ہے جس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں، ریپلیکیٹ کر کے دیکھ رہے ہیں، اس کو وہ ری انفورس کر دے، یا اس کو بیوٹیفل تھیوری مائٹ بی کلڈ بائی دا نیو فائنڈنگس. تو اس طرح سے اس ریویو میں ہم پچھلی ریسرچز سے ہم لرن بھی کرتے ہیں، پچھلی ریسرچز کے ساتھ ہم اپنی اسٹڈیز کو کمپیئر بھی کر رہے ہیں. آبویسلی جب ہم نے پرانی اسٹڈیز دیکھی ہیں اس کو ہم نے بیس بنایا ہے، اس کو ہم نے بیک گراؤنڈ کے طور پر استعمال کیا ہے، اس سے ہم نے ویریبلس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اس سے ہم نے لاجک ڈیولپ کرنے کی کوشش کی ہے. تو دیٹ از اے بگ ریسورس فار اس. اس کے ساتھ ریپلیکیشن کی بات ہے. اینڈ دین وی آلسو سم ٹائمس ٹرائی ٹو
کرٹیسائز کہہ لیں یا کریٹیکلی اپریشیٹ دی ورک آف ادرس، اور اس کے بیسس پہ پھر ہم آگے چلتے ہیں. تو ریویو آف لٹریچر کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس ریویو آف لٹریچر میں ہم دوسروں کی اسٹڈیز کو اسٹڈی کرتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں. اس مطالعہ کے ساتھ ہم اپنی اسٹڈیز کی تھیوری کو ڈیولپ کرتے ہیں، اور اس سے پھر ہمیں بہت ساری چیزیں ہمارے فائدے میں نظر آتی ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو جو ریویو آف لٹریچر ہے اس کے بہت سارے مقاصد ہو سکتے ہیں. ان مقاصد کو ہم اگر گول کا لفظ استعمال کریں تو لیٹ us look at some of the goals of this review of literature. ان گولز میں سب سے پہلی بات نظر آتی ہے کہ it demonstrates a familiarity with the body of knowledge and establish the credibility. اگر ہم نے ریویو کیا ہے تو اس ریویو کے بیسس پہ جو ریڈر ہے اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ریسرچر جو ہے اس نے اتنا مٹیریل ریویو کیا، اتنا لٹریچر ریویو کیا ہے، اس کے پاس لاٹ آف انفارمیشن نظر آتی ہے. تو اس سے دا ریسرچر نوز دی ریسرچ ان این ایریا اینڈ نوز دی میجر ایشوز. تو مطلب یہ ہے کہ دس ریسرچر سنس ہی ہیز ڈن دا ریویو آف لٹریچر دیئر فور ہی از ناٹ اگنورینٹ، ہی نوز دی ایشو. ایشو سے مراد یہ ہے کہ جو ریسرچ کویشچن ہے he is well competent, very well competent to handle that kind of issue. تو اس سے نہ صرف کہ اس کا پتہ چلتا ہے بلکہ he demonstrates the researcher's professional competence, ability and background. تو اب وہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کے ساتھ he is not that ignorant. اس کو پتہ ہے کہ اس سے پیچھے لوگوں نے کتنا کام کیا ہوا ہے، تو اس کو اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے، اس کی پروفیشنل کمپیٹنس نظر آتی ہے. تو اگر کوئی کسی ٹاپک پہ بات کرتا ہے تو ہی نوز کہ اس کے پیچھے کتنی بیک گراؤنڈ. مثال کے طور پر وہ اگر ایشو کسی اور سے ڈسکس کر رہا ہے اور وہ اس کو مشورہ دیتا ہے کہ اچھا بھائی تم فلاں جو ہے رپورٹ وہ پڑھی ہے اس کو دیکھو، تو اگر اس نے پڑھی ہے تو مینس دیٹ ہی از ویل اویئر آف واٹ ہیز آلریڈی گون ان ٹو دیٹ کائنڈ آف اسٹڈی. لوگوں نے اپنے ملک میں کیا کیا ہے یا دوسرے ملکوں میں کیا کیا ہے. تو اس طرح سے پہلا جو گول ہے ریویو آف لٹریچر کا، ہو ایور دا ریسرچر ہو از ڈوئنگ اٹ ڈیمونسٹریٹس دی فیملیرٹی ود دا باڈی آف نالج، کہ اس کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے کیا کچھ ہوا ہوگا، ہی از ناٹ اگنورینٹ. اور اس طرح سے اس کی پروفیشنل کانفیڈنس جو ہے اس میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. دوسرا اس کا گول یہ ہے کہ ریویو آف لٹریچر سے جو ریسرچر ہے اٹ ہیلپس ٹو نو دا پاتھ آف پرائر ریسرچ اینڈ ہاؤ دی کرنٹ ریسرچ پروجیکٹ از لنک ٹو اٹ. ریویو میں جو پرانی ریسرچز ہم دیکھتے ہیں دے ٹیل اس کہ پہلے کیا کام ہوا ہے، ان کو ہم آرگنائز کر کے وی مائٹ پٹ دیم ان اے پرٹیکولر لیٹس سے فریم ورک، اور اس کی ایک ڈائریکشن مقرر ہو سکتی ہے. سو دا ریویو آؤٹ لائنس دی ڈائریکشن، ability and background of research on a question and shows the development of knowledge. اب کویشچن کون سا ہے؟ کویشچن ہے ریسرچ کویشچن جو کہ ریسرچر ہے اس کے اوپر وہ اسٹڈی کرنا چاہتا ہے. تو اگر وہ فوکس کیا اس ریسرچ کے حوالے سے جو وہ کرنا چاہتا ہے، ایک اس نے ایشو لیا، ایک اس نے ٹاپک سلیکٹ کیا، براڈ ٹاپک سے اس نے نیرو ڈاؤن کر کے ایک ریسرچ کویشچن بنایا، اور اس ریسرچ کویشچن کے حوالے سے اس نے پرٹیکولرلی ٹرائی ٹو لوکیٹ ریلیونٹ لٹریچر اپنی ریسرچ کے حوالے سے. تو اس طرح سے اس نے جتنی ریسرچز پہلے ہوئی ہیں، چونکہ اب انٹرنیٹ ہمارے پاس موجود ہے اس لیے اٹس ایزیئر ٹو ٹیک اسٹاک آف دا پریویس اسٹڈیز. تو وہ اسٹڈیز ہمیں ہیلپ کرتی ہیں
اگر ان سب کو ہم ریویو کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہم اپنی جو اسٹڈی ہے، جو ریسرچر اپنی اسٹڈی کنڈکٹ کرنا چاہتا ہے، اس کو پچھلی اسٹڈیز کے کانٹیکسٹ میں وہ دیکھ سکتا ہے، اس کو بیک گراؤنڈ کے حوالے سے استعمال کرتے ہوئے اپنی اسٹڈی کا پچھلی اسٹڈیز کے ساتھ وہ ایک کنیکشن ڈیولپ کر سکتا ہے، اور ان کو مے بی could use them as a framework. So one of the second goal of the review of literature is that it guides the researcher with the help of the previous studies. اس کو ایک لائن پہ چڑھاتا ہے اور اپنی اسٹڈی اس لائن میں کہیں نہ کہیں ہم اس کو لیٹس سے فکس کر رہے ہیں، اور پرانا جو ریویو ہے اس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتے ہیں. سو ایک کانٹیکسٹ بنتا ہے. ہم یہ ریویو آف لٹریچر کی حوالے سے پلیسز دا ریسرچ پروجیکٹ ان کانٹیکسٹ. سو ہی میکس اے کنیکشن بٹوین ہز اسٹڈی اینڈ دا پریویس باڈی آف نالج. اور ایسے ہی جیسے میں نے پہلے ڈسکس کیا تھا، تو نالج جو ہے وہ اسی طرح سے گرو کرے گا، کیونکہ یہ آئسولیٹڈ کیسز نہیں ہوتے، ہم اس کو آئسولیٹڈ چھوڑتے بھی نہیں ہیں، اس کا کنیکشن جو ہے پرائر باڈی آف لٹریچر کے ساتھ کرتے ہیں. تیسرا ہمارا گول جو ہے، یا ریویو آف لٹریچر کا گول جو ہے، وہ یہ ہے کہ اٹ ہیلپس ٹو انٹیگریٹ اینڈ سمرائز واٹ از نون ان اے پرٹیکولر ایریا. ایریا سے یہاں مراد ہے کہ سبسٹینٹیو ایریا. اب وہ جیسے کرائم کا ایریا ہو سکتا ہے، وہ ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی اسٹوڈنٹ سیٹسفیکشن کی بات ہو سکتی ہے، وہ ورکرز کا ایریا ہو سکتا ہے، بے حساب ایریاز، لیبر کا ایریا ہے، مارکیٹنگ کا کوئی ایریا ہو سکتا ہے، کمٹمنٹ کی بات ہو سکتی ہے. تو دیٹس واٹ آئی مین کہ جو ریسرچر ہے اس نے جو ریویو کرنا ہے وہ اسپیسیفک ریویو ہے، اسپیسیفک ان دا فریم ورک آف ہز ریسرچ ٹاپک. تو چونکہ وہ اپنے ریسرچ ٹاپک کے حوالے سے ریویو کر رہا ہے، اس لیے جتنی اسٹڈیز پہلے ہوئی ہیں آن دیٹ ایشو، آن دیٹ ٹاپک اور ریلیونٹ ٹو دیٹ ٹاپک، ان کو اکٹھا کر کے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو انٹیگریٹ کیا جائے. انٹیگریٹ مینز ان کو آپس میں جوڑا جائے، ان کا کنیکشن دیکھا جائے، ان میں سے کامنالٹیز کی باتیں دیکھی جائیں، ان میں ڈفرینسز بھی ہو سکتے ہیں، بٹ سرٹنلی دیٹ کائنڈ آف انٹیگریشن ٹیلز ویئر پرائر اسٹڈیز ایگری، کہ بہت ساری اسٹڈیز ہوئی ہیں، اس نے اکٹھی کی ہیں، اس میں سے کچھ کامن باتیں آ سکتی ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ اسٹڈیز جو ہیں ڈس ایگری کر رہے ہیں. اسٹڈیز ڈس ایگری کرنے سے میری مراد یہ ہے دا فائنڈنگز آف دا اسٹڈیز may not agree with each other. There might be different kind of findings. وہ ڈفرینسز کسی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، میتھڈالوجی کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں، یا اسپیسیفک سبجیکٹ میٹر کی وجہ سے بھی ڈفرینسز ہو سکتے ہیں. تو یہ اسٹڈی جب ہم انٹیگریشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہم یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں جو کامنالٹیز ہیں ان کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں، جو ڈفرینسز ہیں ہم ان کی بات کر رہے ہیں. پھر انہی اسٹڈیز میں اس قسم کے ریویو میں ہمیں یہ بھی بات ملتی ہے کہ کون سے کویشچنز ہیں جن کا شاید ابھی کسی نے جائزہ نہیں لیا، اور دیٹ از ہاؤ وی مائٹ سی کہ دیٹ کائنڈ آف ریویو مائٹ پوائنٹ سم گیپس ان ریسرچ. بلکہ جب بھی کوئی اسٹڈی کرتے ہیں اس اسٹڈی میں جو کویشچنز ہیں وہ تو ہم ان کا تو جواب ڈھونڈنے کی کوشش ہی کرتے ہیں. while during the course of the study the researcher might find that there are certain other areas which he could not cover, and he may have pointed out at the end of when he is giving the suggestions for future research, he might simply suggest, okay, these are some of the areas which need more attention.
تو اس ریویو کے حوالے سے جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کہاں ڈفرینسز ہیں، کہاں ایگریمنٹس ہیں، کہاں ہم جہاں ایگریمنٹس ہیں ان کو اکٹھا کر کے کین وی ریئلی ڈیولپ سم کائنڈ آف جنرلائزیشن، سم کائنڈ آف پرنسپلس ان دیٹ پرٹیکولر ایریا، سم کائنڈ آف براڈ تھیئریز وچ کوڈ بی ایپلیکیبل ٹو آل دا سچویشنز. اور اسی میں ہمیں ڈس ایگریمنٹس بھی ملتے ہیں وچ مائٹ کریٹ آل کائنڈز آف فیوچر ڈاؤٹس ایز ویل ایز ایریاز آف فیوچر ریسرچ. میتھڈالوجیز کے ڈفرینسز کی بات ہو سکتی ہے، اس میں میجرمنٹ کی بات ہو سکتی ہے، اس میں تھیوریٹیکل فریم ورک کی ڈفرینس کی بات ہو سکتی ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وی مائٹ آلسو سی that there are some questions which remain unanswered. Now this researcher, when he is doing the review of literature, us waqt he might pick up some of these questions for his study as well. Obviously میں نے کہا کہ اس نے ایک ریسرچ کویشچن تو بنایا but that may not be a very final one. He is still in the process of the formulation of his research proposal. He has not finalized it, but for purposes of development of his research proposal, the researcher is trying to take stock of the information which has already been which is already available. تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو یہی جو اسٹڈیز ہیں جہاں ان آنسرڈ کویشچنز کی میں نے بات کی ہے might be attractive, and he could use those, and he could maybe pick up those kind of areas and further see that those could be studied. Also, since he has so much reservoir of information in his view, therefore he should be very cautious, and he is going to be very cautious, not wasting his time on something which has already been taken care of. یہاں پر وہ ایک لفظ بولتے ہیں کہ if the wheel is already there, why waste time on reinventing the wheel. تو اگر ایک ٹاپک ہے وہ آلریڈی اسٹڈی ہو چکا ہے، مے بی he didn't know it earlier، اس کے کیوریوسٹی اس کے ذہن میں آئی، لیکن جب وہ ریویو آف لٹریچر اس نے کیا یا دیکھا تو اس میں اس قسم کی اسٹڈیز اس کو ملی. اور اگر اس قسم کی اسٹڈی آلریڈی ہو چکی ہے تو ہی مائٹ تھنک کہ بھائی اس کے اوپر مور ایفرٹ یا ریسورسز خرچ کرنا جو ہے مے بی اے ویسٹیج. دیئرفور بیکاز آف دس ریویو آف لٹریچر ہی اوائڈس ری انوینٹنگ دا ویلس. So therefore, he doesn't waste any more resources or any money on it or any time on it. So اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ انٹیگریشن of the previous studies جو ہیں they help in the provision of direction for future research. جو ہو چکا ہے اس کو وہ ریپیٹ نہیں کر رہا، اس کے اوپر وہ ریسورسز کا ضیاع نہیں کر رہا. جہاں اس کو گیپ نظر آ رہا ہے پرابلی ہی از ٹرائنگ ٹو فل دیٹ گیپ، اور جو کویشچنز نہیں آنسر ہوئے ان کو وہ ہو سکتا ہے پک اپ کر لے. اور اگر اس نے پہلے جو اسٹڈیز کی ہیں اس کے ساتھ اس کا لنک بنتا ہے دین دیٹ مائٹ سپورٹ ہم فار گیٹنگ آن ٹو اے پرٹیکولر لائن آف ایکشن. چوتھا جو گول ہے اس ریویو کا، اس سے to learn from others and stimulate ideas. کیا ہم لرن کر رہے ہیں؟ we try to make use of the previous studies. ان کے جو لیسنز ہیں اس سے ہم لے رہے ہیں. ان کی اگر کوئی لیٹس سے ڈیفیکلٹیز ہیں یا انہوں نے بلنڈرز کی ہیں یا غلطیاں کی ہیں، maybe we don't want to repeat those errors, or we don't want to just jump into the darkness. اگر ہم یہ ریویو کر لیتے ہیں تو وہ جو ایررز ہیں یا ڈیفیکلٹیز ہیں یا لمیٹیشنز ہیں دوز آر انلائٹنڈ، اور ہم وہی غلطیاں ہم نہیں کرنا چاہتے.
تو اس طرح سے پرانی جو اسٹڈیز ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ہمیں ریڈی میڈ ملتی ہیں. ریڈی میڈ not only let us say the operationalization of the concepts, operational definitions. پچھلی اسٹڈیز میں انہوں نے اپنی کانسیپٹس کو کیسے میجر کیا یا کیسے انہوں نے ڈیفائن کیا، وہ ریڈی میڈ مل سکتی ہیں. اور اسی طرح ٹیکنیکس مل سکتی ہیں، ٹیکنیکس آف ڈیٹا کلیکشن ہو سکتی ہے. انسٹرومنٹس بعض اوقات بنے بنائے ملتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہے کہ جو بنے بنائے انسٹرومنٹس ملیں ہم ان کو ایگزیکٹلی یوز کر سکیں، بٹ سرٹنلی دوز کوڈ بی ٹیکن ایز گائیڈنس، اور ان کو اپنی ضرورت کے مطابق ہم موڈیفائی کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے جو پرانی ڈیفیکلٹیز ہیں وچ ہیو بین فیسڈ بائی دی پریویس ریسرچرز، ہم ان کو شاید اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. So we can learn from the errors which people have committed in the past, and at the same time the previous studies could be a stimulant for new ideas to this researcher. So that is how this is one of the goals of research, jiski goals of the review of literature, jis se ke hame آئندہ اسٹڈیز میں فائدہ ہو سکتا ہے. Now, fifth important goal of this review of literature is that it is going to help in the identification of the variables. Obviously, پرانی اسٹڈیز کو ہم جب ریویو کر رہے ہیں تو ان میں lots of variables شامل ہیں. وہ variables جو انہوں نے اسٹڈی کیے ہیں، اور انہی ویریبلس کو ہم یوز کرتے ہوئے ہم اپنا تھیوریٹیکل فریم ورک بنا سکتے ہیں اور بناتے ہیں. اور کسی تھیوری کو جب ہم بنا رہے ہیں تو انہی پریویس اسٹڈیز کے بیسس پر ہم اپنی آرگومنٹ ڈیولپ کر رہے ہیں. تو وہ ویریبلس کی آئیڈینٹیفیکیشن میں آئی تھنک دیٹس اے بگ ریسورس. اور اس طرح سے اگر ہم لیٹس سے تھورو قسم کا ریویو کریں، ایگزاسٹو قسم کا ریویو کریں، تو پرہیپس we will not be able to miss any important variable or any important factor which may be important, relevant to our study. So therefore, the fifth goal of the review of literature is that it helps in the identification of variables, and thereby we see that none of the important variables which is relevant to this project is left out. کیونکہ ہم دیکھیے جو ریویو کر رہے ہیں اپنے ٹاپک کو سامنے رکھ کر رہے ہیں، اور اس ٹاپک کے حوالے سے جب ریویو کی ہے تو ہم ریلیونٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. ریلیونٹ ٹو دی ٹاپک آف آور ریسرچ، ناٹ دی براڈ ون، لیکن اس ٹاپک کے پرٹیکولرلی ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اس طرح سے دا ریویو آف لٹریچر ہیلپس اس ان دی آئیڈینٹیفیکیشن آف دا ڈفرنٹ کائنڈ آف ویریبلس اینڈ نن آف دیم از لیفٹ آؤٹ. اس میں اب چونکہ ہمارے پاس اتنا facility ہے that we can really pick up things from here and there, therefore we try to venture not only within your own subject, maybe we could look into the researches which are being conducted by the researchers in the sister departments, or in the subjects which are related with our own subject of interest. The sixth goal of the review of literature is that it definitely helps in developing the theoretical framework. اب theoretical framework تو ہم ذرا نیکسٹ ٹائم شاید یا اس سے اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے، لیکن یہاں پر میں صرف اتنا کہوں گا کہ اس لٹریچر کے بیسس پر، ریویو آف لٹریچر کے بیسس پر we can develop argumentations. دیکھیں میں نے جب پروپوزیشنس کی بات کی تو پروپوزیشنس میں جب ہم ایک سے زیادہ ویریبلس کو لاتے ہیں تو ان کا ہم ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب اس ریلیشن شپ کو ڈیولپ کرنے میں ہم آرگیومنٹ ڈیولپ کرتے ہیں، اور آرگیومنٹ جو ہے وہ ہمیں پرانے جو لٹریچر ہے، پریویس لٹریچر ہے،
وہاں کی ایویڈنس کے حوالے سے ہم اپنی آرگیومنٹ ڈیولپ کرتے ہیں. یعنی وہ ایویڈنس جو ہے وہ ہمیں سپورٹ دیتی ہے. اس میں نہ صرف کہ وہ ایویڈنس مل رہی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ وہاں سے ویریبل بھی مل رہے ہیں، ویریبلس کا کنیکشن بھی مل رہا ہے، اور اس طرح سے ہم پروپوزیشنس ان ویریبلس کو استعمال کر کے ڈیولپ کرتے ہیں. اور آبویسلی جب ہم پروپوزیشنس کا کنیکشن آپس میں لگاتے ہیں تو آئی تھنک دیٹس اے اسٹیپ ٹورڈز دی ڈیولپمنٹ آف دا تھیوری. تھیوری کی بات جو کر رہے ہیں تو ہم ایک ماڈل کی بات کر رہے ہیں، اینڈ دیٹ ماڈل بیکمس اے ماڈل آف آور ریسرچ وچ از تھیوریٹیکل کائنڈ آف ماڈل. اور لیٹر آن ہم اسی ماڈل کو سامنے رکھتے ہوئے we go into the field and try to collect the information. So اس ریویو آف لٹریچر میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ماڈل جو ہے وہ بنا بنایا مل جاتا ہے. We might come across a ready-made theoretical model for research. Obviously کہ ہم اس ٹاپک کے اوپر شاید کو پہلی دفعہ تو کام نہیں کر رہے، maybe other people have already done on some aspect of that particular issue. تو تھیئریز آج تک بہت بنی ہیں، اینڈ تھیئری کا کمال یہی ہے کہ وچ از ایپلیکیبل ناٹ اونلی ان ون سبسٹینٹیو ایریا، اٹ مائٹ بی ایپلیکیبل ٹو ادر سبسٹینٹیو ایریاز ایز ویل. تو اگر ریڈی میڈ تھیئری مل رہی ہے دیٹس فائن. اگر ریڈی میڈ تھیئری نہیں مل رہی دین وی آر گیٹنگ دا ویریبلس، آئیڈینٹیفائنگ دا ویریبلس، اینڈ دین وی آر ڈیولپنگ our own logical connections between these variables, and then we are trying to formulate the propositions. اور اگر propositions بہت ساری بن جاتی ہیں، ان کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ ہی ہمارا theoretical framework بنتا ہے. تو یہاں پر اگر دیکھیں ریڈی میڈ اگر ماڈل ہمیں بن رہا ہے تو ریڈی میڈ ماڈل میں بھی اگر اس کو ہم اپنے حساب سے پریزنٹ کرنا چاہیں گے تو اس میں بھی ہم اسی قسم کی پروپوزیشنز بنانے کی کوشش کریں گے. تو اس طرح سے پریویس اسٹڈیز پرووائڈ ایویڈینس فار ڈیولپنگ تھیوریٹیکل آرگیومنٹیشن فار پازیٹنگ دا ریلیشن شپ امانگ دا ویریبلس. اور اگر ہم کنیکشنز ویریبل میں بنانے کے لیے آرگیومنٹیشن پریویس اسٹڈی سے لے سکتے ہیں تو I think that's a big contribution for building up the theoretical framework which could be the basis for proceeding, because اس theoretical framework سے ہی ہم اپنی deductively اپنی hypothesis derive کر رہے ہیں، کیونکہ interconnection of the propositions is going to provide us the theory, and on the basis of that we are going to end up that kind of discussion with the hypothesis, and that hypothesis is likely to be the basis for our study. اگرچہ میں نے یہ کہیں کہا اس سے پہلے کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر اسٹڈی میں ہائپوتھیسز بنائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ we might simply have a research question. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ how do we proceed. اگر hypothesis بناتے ہیں تو certainly this framework is going to help us. Even if we don't develop the hypothesis, still theoretical framework is a good starting point for proceeding in our study, because that provides us more like a roadmap or pathway on which we can move and see what kind of information is needed and what are we going to collect in the field. The seventh, I think, a very important contribution or goal of review of research, review of literature is that it helps in problem statement. So problem statement can be made with precision, because I think before we actually try to present our proposal or research proposal, we try to do some exploratory kind of work. I think review of literature is part of the exploratory kind of work.
We try to collect information as a background information or as familiarizing with the particular topic from different sources. Those sources, as I said earlier, could be the secondary data which might be available. Those could be by talking with the people, by having group discussions with the people. And ہمارا سب سے جو بڑا ریسورس ہے وہ دس ریویو آف لٹریچر ہے. تو اس ریویو آف لٹریچر میں ہماری تھنکنگ کی کلیئرٹی آتی ہے, ہمارے انڈرسٹینڈنگ آف دی جو سبجیکٹ ہے جس کو ہم نے سلیکٹ کیا اس کی کلیئرٹی آتی ہے. سو ریویو پرووائڈس کلیئرٹی آف تھاٹ اباؤٹ دا ایشو انڈر اسٹڈی. وہاں پر نہ صرف کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے کیا کام ہوا ہے, بلکہ اٹ شارپنس آور لیٹس سے تھنکنگ, آور کانسیپٹس, اٹ ٹیلز اس واٹ could be the limitations. اور جب ہم اپنی ریسرچ پرپوزل کی بات کر رہے ہیں تو وہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا کام اس پہ ہوا ہے اور کیا کام اس پہ نہیں ہوا, کس طرح سے اس سے پہلے اس کی کون سی آسپیکٹس کو میجر کیا گیا ہے, ان کو آپریشنلائز کیسے کیا گیا ہے, کیا ٹیکنیکس پہلے یوز کی گئی ہیں. تو ریسرچر جو ہے ہی ایکچولی بلڈز اپ لاٹ آف کانفیڈینس ان ہمسیلف کہ ناؤ ہی ہیز گون تھرو آل دس لٹریچر, ہی کین ڈسکس آل دیٹ ایشو, تو ہی thinks he is capable of proceeding into the field and he would like to do that kind of study. So the review of literature helps in the clarification of the concepts and then in the development of the research proposal. So that is how this review of literature is very, very helpful to the researcher. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ریویو جو ہے اس کی کئی قسمیں ہمیں نظر آتی ہیں. تو ٹائپس آف ریویو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا اسکوپ کیا ہے اور اس کی ڈیپتھ کیا ہے, اور ایچ ٹائپ میں ہیو ڈفرنٹ کائنڈ آف گولز, اینڈ ان فیکٹ واٹ وی سی از دیر آر 6 ٹائپس آف ریویوز. ان میں ایک جو ریویو کی ٹائپ ہے وہ سیلف اسٹڈی ریویو ہے. اب یہ سیلف اسٹڈی جو ریویو ہے, آئی تھنک دس از بیسیکلی این انکریز ان دا ریڈرز نالج, اور اس نالج کی وجہ سے دا ریڈر جو ہے دی ریسرچر جو ہے ریڈر جو ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ریسرچر ہے اس کے پاس کتنا اس کا نالج ہے. So that increases the reader's confidence کہ اس کو کتنا علم ہے. It also demonstrates the researcher's familiarity with the idea about the topic which he is trying to study. Demonstrates means he could show more confidence that he is familiar with the whole issue. So it not only others have credibility of the researcher, but also the researcher develops self-confidence. تو یہ ایک طرح سے وہ ٹائپ ہے ریویو کی جس میں جو ریسرچر ہے وہ اپنا کانفیڈینس بلڈنگ کے لیے اپنے اس ٹاپک کے اوپر نالج کو انکریز کرنے کے لیے ہی از جسٹ ٹرائنگ ٹو ریویو دا ہول تھنگ, اور اس کو فیملیئر ہوگا تو دین پرابلی دیٹ ہیلپس ان the development of the research proposal, and along with the research proposal then it helps in the identification of the variables, and with the identification of the variables it helps in the formulation of the propositions, and by propositions he could build up then the theory and then finally the hypothesis which he is trying to test. دوسرا اس کی ٹائپ ہے کانٹیکسٹ ریویو. Context review میں the researcher tries to place a specific project in the big picture. کہ اس کی جو پروجیکٹ ہے وہ تو ایک چھوٹی سی پروجیکٹ ہے, دین وہ اس کو کس کانٹیکسٹ میں وہ اسٹڈی کرنا چاہتا ہے, کس فریم ورک میں وہ اسٹڈی کرنا چاہتا ہے. تو جو اس کا ریویو ہوگا وہ
actually he is focusing on specific issue, اور یہ ریویو جو ہے اس کو بتائے گا کہ اس سے پہلے اس ٹاپک کے اوپر کتنا کام ہوا ہے. سو دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ ان دی ڈیولپمنٹ آف دی بیک گراؤنڈ, اور وہ بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھتے ہوئے دین ہی از لائکلی ٹو ڈیولپ اے لنکیج بٹوین دا پریویس اسٹڈی, اور جس کو میں نے کانٹیکسٹ کہا یا فریم ورک کہا. So he would like to develop some kind of linkage of the project which specifically this person is trying to pursue with the review of literature. So if I say in other words, it will help linking the project with specific body of knowledge, and then وہ knowledge جو ہے اس کو بیک گراؤنڈ میں رکھتے ہوئے it might give him a lead, some kind of road map or pathway for proceeding. So in that framework or in that context, he is going to interpret that study and trying to design that study, and then he is going to do that kind of research. So the second type of review is the context review. Context specifically with respect to the background which might be needed for the topic of research which the person is trying to do. The third type of review is the historical review. Now, historical review traces the development of an issue over time. Over time سے مراد یہ ہے کہ we try to, let's say, take stock of all those relevant studies over the past years, and can we put them in some kind of chronological order, or maybe by certain periods, certain decades. So in a way, how a particular issue or theory has evolved. وہ کانٹیکسٹ میں کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے, لیکن اس سے بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بہت ساری اسٹڈیز ہوئی ہیں, ان اسٹڈیز میں کیا کچھ ملا ہے. وہ کیا ملا ہے مینس کہ ہاؤ دوز اسٹڈیز ہیو موو فرام ون اسٹیپ ٹو اندر اسٹیپ. اگر تھیوری کی بات ہو رہی ہے تو وہ تھیوری جو ہے وہ کیسے ایوالو ہوئی ہے. سو ایوولوشنری پروسیس آف دیٹ پرٹیکولر تھیوری جو ہے وہ ہم ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی اس کی اسٹڈی ہے اس کی ہسٹری کیا ہے, کہاں سے شروع ہوئی اور کن کن پروسیسز سے گزری, اور گزرنے کے بعد کس طرح سے اس لیول تک جب کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, ہم اس کو یوز کر رہے ہیں, تو اس لیول تک پہنچنے کے لیے کن مراحل سے وہ اسٹڈی جو ہے یا تھیوری جو ہے وہ کیسے وہاں تک پہنچی. یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی تھیوری بنی بنائی ہے, اور اگر نہیں بھی بنی بنائی تو اس ہسٹوریکل ریویو میں دس ریسرچر may be able to develop all those evolutionary stages or evolutionary kind of processes on its own. Just possible اس سے پہلے بھی کسی نے کیا ہو, اور just possible اگر نہیں کیا تو maybe this is one approach of doing the historical review for purposes of looking into the line of action or line of thought from the olden times. The fourth type is theoretical review. اب theoretical review کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو here we are trying to pick up the different theories from the review of literature. Obviously, it is not one theory. When we dig deep into the review of literature, the same issue may have been dealt with by different people using different kinds of models or different kinds of theories. ان theories کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اس ریویو سے we may be able to take stock of those theories. وہ theories کتنی ہو سکتی ہیں؟ ایک ہو سکتی ہے, دو ہو سکتی ہیں, چار ہو سکتی ہیں. Can we make a comparison of those theories?
So that review might help in comparing how different theories have addressed that particular issue. Theories have treated that particular issue. Or in theories ko, if we can have take stock of them, can we make a comparison of those theories? Can we evaluate those theories, evaluate different theories for the strength of those theories, or for the soundness of those theories, the assumptions which are at the back of those theories, and the logic which might be part of those theoretical expositions. So in a way, that review could help in evaluating the different theories for their soundness, for the soundness of their assumptions, logical consistency, and scope of explanation. So that is, I think, a very important kind of review where we look into these theories. अब ये theories अगर हमारे सामने आती हैं तो इनमें से the researcher might pick up one theory which, according to him, on the basis of the comparison he is making, thinks that which is more appropriate to that particular issue. So in that situation, maybe theoretical framework is easily developed, or some ready-made theory is developed, or it's also possible that he picks up not only one theory, a couple of theories, and maybe borrow some ideas from one theory, borrow some ideas from the other theory, combine them, and he might have a hybrid kind of framework which he could use for his research purposes. So I think that's another type of review of literature. So as I said, if he comes across many theories, then he could integrate those theories, and on the basis of that integrative kind of approach, he may be able to really develop a very sound framework which could provide him the guidance or guideline for doing research. Then I have a fifth type of review which is called integrative kind of review. Now, integrative review is the one where the researcher tries to summarize what is known up to a point. So what does he do? He tries to pull together different research reports, and in these different research reports, again, as I said earlier, he may try to pick up something what is common amongst them, and also something which may be different amongst these things. Now here in these studies, he would like to let's say integrate the findings not only within the country, maybe in other countries as well. Another type of review is methodological review. Now, methodological review implies that what kind of methodologies have been used in the previous studies. Okay, one methodology and other methodology, researcher may evaluate the strengths and weaknesses of these methodologies. Now, on the basis of these strengths, this very researcher might pick up the methodologies as well, where ready-made theories could help in designing the model of the research. The methodological reviews can help him in providing the techniques of doing research, the procedures which he could follow. In these kind of methodologies, sometimes people come across ready-made instruments of data collection as well. Those instruments which have been developed, standardized kind of instrument could be available. उसकी strengths और weaknesses अपनी जगह पर हैं, लेकिन एक बनी बनाई चीज़ मिलती है, उसको ये भी हो सकता है कि as such could be applied in a new situation, या जैसे हम कहते हैं कि बहुत सारे instruments let's say Western society में develop हुए, which may be picked up as models and then
modified according to the suitability of the local conditions. Therefore, methodological review actually helps in comparing the methodologies, and when we are comparing the methodologies, we could look into the strength and weakness. Here we might be looking into the quantitative methodologies as well as qualitative kind of methodologies. Maybe one issue has been studied by following one methodology, whereas the researcher might get stimulation to do the same kind of study by using some other methodology, or mixing up the methodologies could also be there. These methodologies might provide us conflicting kind of results as well. So conflicting results may be there because of purely different research designs or different kind of theories which people may have been using. So in this way, there are 6 types of reviews. For the sake of analysis, we might be dividing them into these very types. Otherwise, when a researcher is reviewing, maybe he is trying to integrate many of the things, whatever he is trying to do. So when he is reviewing, he is looking into the methodologies, he is also looking into the theories which people have used. He is also trying to integrate the findings of the previous studies. So for the sake of analysis, we are actually dividing them into different types. Otherwise, all these reviews are interlinked, and one person, one researcher might be using them simultaneously for purposes of his study. Now, with that kind of background, now we come to a situation when the question is, where do we find the research literature? Now that's an interesting kind of issue. So where do we find that literature? One important, I think, source for that literature is the computer. I put it on top because I think that's the biggest resource at the disposal of the researcher. So online, that's the facility. And I said earlier, and as I just repeat, that the person has to just pick up the mouse and have a write and then review the literature from all of the world. Of course, that's a technique which a person has to know, and how to locate these things. Again, the experience and the exercise helps the person to get hold of these things. The second important, I think, source for the information which we are looking at, the previous studies or previous researches, is the scholarly journals. Journals of different professional organizations or professional associations, just like the American Psychological Association or Philosophical Association or American Sociological Association, Pakistan की अपनी Sociological Association and Psychological. I think there are many professional associations. As the subjects, professional subjects we have the associations, and these associations try to have their own scholarly journals. Not only one journal, these associations have more than one journals. And these journals actually publish articles which are in most of the cases refereed kind of articles, and these are of high scholastic standards. And that's why you may have seen, or you will know that in many cases in the educational system, the teachers have to get their articles published in international journals or journals of international repute. Now, the publication of an article in a scholarly journal, I think that's a big achievement of a researcher or a research scholar. And if you remember, when I was comparing the basic research and applied research,
I think those people who do the basic research try to publish these articles in these kind of journals. I'm not saying that those who do the applied research, they don't do it. They also do it, but I think that's kind of usually considered that the basic, anybody who is doing the basic research, one of his goals is to get his findings or get his article published in a scholarly journal, or he might be writing a book on his research. So scholarly journal is a very, very rich resource for our information. Now, presently, we also see that the articles published in these very scholarly journals are available on internet as well. So that's another kind of facility. So hard copies are there, and then the soft copies are also there. In Pakistan, maybe people have to pay for getting an access to these kind of facilities on computer. But then we also have facilities which have been made available to the scholars, just like the Institution of Higher Education Commission or other universities. They are paying to these journals, and then they are trying to get these things. So scholarly journals is a second important source. Thirdly, we find that there are books which contain reports of original research or collection of research articles. These books are in most of the cases called as book of readings or readers. So somebody who picked up so many articles which are either published, or he may got those written especially for that particular book. Now, he edits that book, and then there is a collection of articles on a specific kind of topic. And that's very handy kind of source which researcher can pick up. The next important source of information or research is the dissertations. Dissertations written by PhD scholars, or let's say MPhil scholars or MA students. I think these are not published in most of the cases. These are there in the libraries, but certainly that's a big rich resource from where people can really make use of the things. Another source is the government documents. Government documents in the form of, just like let's say Economic Survey of Pakistan or Labor Survey of Pakistan, or we have other things. Then we have policy reports, and we have the presented papers which we try to find out. And then we have the bibliographical kind of indexes. I think this is something about the review of literature, and we have to do it. And today, I think I looked into the goals of the review of literature and the types of the review of literature, and I have tried to demonstrate how it is important to review for purposes of building up more confidence and for the purposes of the development of the research proposal. आज की बात हम यहाँ ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक पे बात करेंगे. थैंक यू वेरी मच.